السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے احساس ہے اور آپ لوگ یاد بھی دلاتے رہے کہ جی وہ بڑے دن ہو گئے۔ ٹھیک درست ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن معاملات جو تھے وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایشوز سامنے آ رہے تھے اور ان کی پروسیسنگ بھی ہو رہی تھی۔ قطع نظر اس بات کے کہ ذاتی مصروفیت کیا رہی، جو جنرلی دیکھتے بھالتے ہوئے نظر کیا آ رہا تھا اور اس کو کو ریلیٹ ہم کیسے کرتے رہے، یہ تو دل اور دماغ میں چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ خبر ایک آئی کہ جی وہ پھر ایک مسجد کے مینارے توڑ دیے، ٹھیک ہے توڑ دیے۔ پھر خبر آئی جی ایک جگہ اور مینارے توڑ دیے ڈریگ روڈ پہ، اچھا درست۔ اب میں اس میں آج کے جو پروگرام کی میں نے ٹائٹل بھی رکھا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اذان سے میناروں تک کا ترقی معکوس کا سفر۔ ہو سکتا ہے جب میں اس میں لکھوں تو وہ اور مختصر ہو جائے، لیکن عملاً یہ کہ یہ اذان بند کرنے سے شروع میں چلے تھے 1984 میں۔ 73 میں تو جو حرکت کرنی تھی وہ تو کر لی نا، لیکن میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اس سے نتیجہ نہیں ملا تھا جو وہ چاہتے تھے، اور وہ نتیجہ آج تک کسی بھی قانون سازی کے نتیجے میں، کسی حملے کے نتیجے میں، کوئی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں وہ ان کو اپنی مرضی کا رزلٹ کبھی بھی نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ اگر وہی کٹے بچھے اور ڈنگروں کی آگے کمیونٹی ہوتی تو پھر تو جو مرضی، مطلب آپ ان کے دم پہ پاؤں رکھیں تو جو مرضی کریں، لیکن یہ دم والے ہوتے تو تب نا۔ یہ دم کے بغیر انسان جو سیدھے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، جو اپنے ایوولوشن کے پروسیس سے گزر چکے ہوتے ہیں، یہ ان کا طبقہ تھا آگے مقابلے پہ۔ اور کوئی بات کرتے وقت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی ود ڈیو اپالوجی، ان سیدھے چلنے والے انسانوں کا، دو پاؤں پہ کھڑے ہو کے چلنے والوں کا، ایک ویژن رکھنے والوں کا، سامنے دیکھنے والوں کا، دور تک دیکھنے والوں کا جو مقابلہ یا واسطہ کہنا چاہیے، مقابلہ تو نہیں ہے، جو واسطہ پڑا ہوا تھا وہ دم والوں سے پڑا ہوا تھا، وہ چار پایوں سے واسطہ پڑا ہوا تھا۔ دو پیروں والوں کا چار پایوں والوں سے جو واسطہ پڑتا ہے، دم والوں سے جو واسطہ پڑتا ہے، تو ہماری دم پہ پاؤں نہیں آ رہا تھا، بلکہ آپ جو چار پیروں پر چلتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کل انعام سے انسانیت کی طرف کب واپس آئیں گے۔ اور وہ اب آپ بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت طبقہ وہیں رہتے ہوئے کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی حرکتیں وہی رہیں، آپ کے فیصلے وہی رہیں، آپ کا سوچنے کا انداز وہی رہے، اور آپ جانوروں کی حرکات سے اور جانوروں کے طرز عمل سے انسانیت کے معاشرت کی طرف واپس آ جائیں۔ آپ کے اوپر جانوروں کا الزام میں نہیں لگا رہا۔ زہرہ نگاہ نے ایک نظم اپنی سنائی تھی، اور وہ سوشل میڈیا پر عام ہے، کہ جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، لمبی نظم ہے۔ تو اینڈ پہ جا کے وہ کہتی ہیں کہ یار اب میرے ملک کو وہ کوئی جنگل کا قانون ہی دے دے۔ یعنی اب حالت یہ آ چکی ہے کہ آپ اپنی قانون سازیاں، آپ کی قانون سازیوں کی جو سمت ہے یا جو اس کا منہ ہے، وہ تو آپ پچھلے 70 سال میں دیکھ لیجئے کہ وہ تو آپ کا احمدیوں کی طرف رہا ہے۔ ادروائز کوئی بڑی امینڈمنٹ، کوئی بڑا لا پاس کرنا، کوئی بڑا فیصلہ لینا، وہ کب کیا ہے آپ نے؟ ہمیں بھی تو بتائیں۔ آج آ کے آسمہ جہانگیر کی ایکٹیویزم اور ان مرحومہ کی کوششوں کی وجہ سے
کچھ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی ہوگی لیکن اس میں سے ملا کسی کو کیا؟ وہ تو وہی ایک چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اس میں تو فرق کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سے مطلب عورت کے حقوق اور مطلب حقوق نسواں کے بل پاس کرنے کے باوجود آپ کی سوسائٹی میں ان طبقوں کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہوئے، اور جن چیزوں پر آپ اور آپ کی معاشرت اور آپ کے چیلے چانٹے زور دے دے کر کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق یوں کیا جائے، اس آئین کی بندوق کا منہ مسلسل احمدیوں کی معاشرت، ان کے رہن سہن، ان کے طرز عمل، ان کی عبادت گاہیں اور ان کے عبادت کرنے کے طور طریقے، جتنے نام مسجدیں، مینارے، ان چیزوں پر آپ کے ساری جتنی کوششیں ہیں آئین سازیوں کی، ان کا منہ اس طرف ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آپ کے خیال میں آپ نے سکرو ٹائٹ کیے ہیں، سکرو ٹائٹ کوئی نہیں ہوئے، وہ تو سلسلہ ویسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ جس وقت لاؤڈ سپیکروں پر پابندی لگی، ہم ربوہ میں اس زمانے میں، یعنی یہ پابندی صرف بڑی سوچ سمجھ کر ٹارگٹ کر کے احمدیوں پر لگائی تھی آپ نے سب سے پہلے، اور وہی لگی ہوئی ہے ابھی تک۔ فیض نے کہا تھا نا کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ کتا پڑنے پر جو نیچے سے پتھر پکڑنا تھا وہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کتے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ بھونکیں، وہ حملہ کریں، ان کے اوپر آپ بندہ جھک کے پتھر بھی نہیں پکڑ، کیونکہ پتھروں کو آپ نے رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، کتے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں آپ نے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ بھی مجھے غصہ آیا ہوا، مجھے آپ پہ کوئی غصہ نہیں آیا ہوا، مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے۔ اس اذان والے انیشیٹو کے سے پہلے جب آپ نے سپیکروں پہ پابندی لگائی تھی تو مسجد اقصیٰ میں جمعہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اور وہ تقریباً ظاہر ہے کہ 2، 4، 5 ایکڑ کا تو وہ سین اور وہ ساری اگر جگہ لگائی جائے اکٹھی کر کے کافی بڑا احاطہ تھا وہ۔ تو ہوتا کیا تھا کہ ادھر سے امام جو ہے وہ ممبر سے خطبہ کے الفاظ پڑھتا تھا، اور کوئی 20 فٹ کے فاصلے پر لوگ وہی ٹیکسٹ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ ادھر سے انہوں نے ایک فقرہ پڑھنا، تو جہاں سے وہ کھڑے ہیں، وہ جیسے وہ اللہ اکبر کی تکبیریں کہنے والے ہوتے ہیں، اس طرح وہ سارے نوجوانوں نے وہ سارا خطبہ کا ایک ایک لائن کر کے پڑھنی، اور ہم سنتے تھے۔ کیوں کہ پابندی احمدیوں کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر تھی۔ ارد گرد کے ملوانوں کے لاؤڈ سپیکروں پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہم نے وہ دور گزار لیا۔ اس کے نتیجے میں جو مسجدیں ڈیولپ ہوئیں وہ کار کے سپیکروں والی مسجدیں تھیں، لاؤڈ سپیکر جو اوپر لگے ہوتے ہیں وہ نہیں تھیں، اندر مطلب کہ بندوں کو آواز آ جائے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لیں۔ ہم نے تو وہ وقت گزار لیا۔ اس کے نتیجے میں ایک اچھا مائکرو فون اور اچھے ساؤنڈ سسٹم کا اجرا ہوا، اور جو شعبہ سمیع و بصری تھا انہیں ان بدلی ہوئی سچویشنز کے مطابق کچھ انتظامات کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ کہیں ایف ایم کے ساتھ وہ مائک اٹیچ کر کے تو ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر کے سپیکر استعمال ہوئے، پھر ان سپیکروں کی قسمیں اور اچھی ہوتی گئیں۔ اب جو مائکرو فون ہیں جو آپ دیکھتے ہیں مطلب امام جماعت احمدیہ جن پہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی، اور وہ جو مسجدوں میں اس کے ساتھ جو سپیکرز اویلیبل ہیں ساؤنڈ ڈیوائسز، وہ اس وقت دنیا کی بہترین ساؤنڈ ڈیوائسز میں سے ہم اپنا کام نکال رہے ہیں اور ہمیں اویلیبل ہیں۔ وہ جو پابندیاں لگانے والے تھے، اب یہ کوڑا سا تانا بن جاتا ہے، جتنے کا وہ ایک مائک آتا ہے اتنے کی، اور جتنے کا وہ ساتھ اس کا ساؤنڈ سسٹم آتا ہے، اتنے پیسے اس ملا کو ساری زندگی دیکھنے نصیب نہیں ہوئے کبھی۔ وہ طہارت خانے کی ٹوٹیوں کے لیے چندہ اکٹھا کرتا کرتا مر گیا، اس کی کئی نسلیں ضائع ہو رہی ہیں، لیکن
ادھر آپ دیکھیں کہ کس طرح کر کے تبدیلی آئی. پھر اس کے بعد میناروں کے بغیر جی مسجدیں. ہم نے قبلہ رخ ہالز کے اندر وہی سسٹم ہے, وہی سارا کچھ ہے, اسی طرح صفوں کی ڈیمارکیشن ہوئی ہے اور لوگ صف بندی کر کے وہیں اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں. نماز نے, خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والی اذان نے, کلمے نے, روزے نے, حج نے اور زکوٰۃ نے آپ کے اندر جو معاشرتی تبدیلی لانی تھی, اور ان 5 ارکان اسلام کے نتیجے میں جو آپ کا ایک معاشرتی پرسونا ڈیولپ ہونا تھا, وہ کدھر ہے آپ کے پاس؟ وہ دکھائیں ہمیں. آپ کے پاس وہ نہیں ہے. میں آپ کے اوپر الزام لگاتا ہوں کہ آپ کے پاس نہیں ہے. مالی قربانی کی روح زکوٰۃ کے 1500 سال سے رائج ہونے کے باوجود آپ کے اندر نہیں ہے. آپ زکوٰۃ کو ڈاج کر کے بینکنگ سسٹم میں سے بھاگتے ہیں. آپ کو زکوٰۃ وہ 2.5% دینی بھی نصیب نہیں ہے کلیت میں. ہم وہ 2.5% تو دیتے ہی دیتے ہیں, اس کا سسٹم تو ہے ہی ہے. 10% بلکہ بعض تیسرے حصے کی وصیت کرنے والے اور ساری زندگی دینے والے, مالی قربانی والے, ایک نسل نہیں, 2 نہیں, اب 7ویں نسل ہو چکی ہے. مرزا صاحب کی باسط سے لے کے آج تک مالی قربانی کو کنسسٹنسی کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جانے والوں کی اب 7ویں نسل بن رہی ہے تقریباً. پھر اذان بند ہے. اذان اس طرح سے کوئی نہیں ہے, لیکن مسجدیں آباد کرنے کا رویہ اور رجحان وہ احمدیوں میں زیادہ ہے, اور کار پہ جاتے ہوئے بھی نماز پڑھ رہے ہیں, رستہ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ رہے ہیں, سواریوں میں پڑھ رہے ہیں. ان کو اپنی نماز کی فکر ہے. آپ کے ہاں نماز کی کون فکر کر رہا ہے؟ وہ مساجد عامرۃ فہو خراب من الہدیٰ کے نمونہ تو آپ کے پاس ہے, لیکن وہ مسجدیں کہ اگر کھجور کے پتے ہیں تو بھی مسجد کھڑی ہو گئی ہے, اگر چبوترا تھوڑا سا اونچا کر کے بنا لیا ہے تو بھی وہ مسجد ہے, اور ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. یہ قرآن شریف والا جو فرمان ہے وہ آپ کی سوسائٹی میں پریکٹیکلی کہاں نظر آ رہا ہے؟ احمدیت کے ساتھ دراصل آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک چیز صرف ہو سکتی ہے, اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ قرآن شریف کے وہ احکامات, اسلام کی وہ فلیکسیبلٹیز جو ادروائز صرف تھیوریٹیکل رہ جاتی, ہماری معاشرت کے اندر وہ پریکٹیکلی نظر آ رہی ہیں. سنا ہوا ہے نا آپ نے, خدا تعالیٰ نے فرمایا نا کہ منہ کس طرف, مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف, اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. تو اس فلیکسیبلٹی کے ساتھ اور دست با کار دل با یار کے تحت اپنی عبادتیں, اپنا خدا تعالیٰ کے ساتھ واسطہ رکھنا, رابطہ رکھنا اور کہتے چلے جانا. وہ ہم ایک دفعہ اکٹھے نماز جاتے جاتے پڑھ رہے تھے, تو وہ ہمارے گاڑی میں ایک نان احمدی دوست بھی تھے, تو وہ جب پڑھ چکے تو وہ کسمسا کے چنگا ایسے ہو کے, اے جڑی تساں نماز پڑھی ہے انج دی کوئی نماز کیڑی ہوندی؟ میں کہ جی واقعی تہاڈی گل ٹھیک ہے. اے جڑی اساں نماز پڑھی ہے اے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دے نیڑے نیڑے بھی اے پتہ نہیں پہنچنی کتھے ان رہنا. اس نماز دا صرف ایکو مقصد سی کہ اے انج کر کے تے اشاریاں نال جویں کر کے اساں پڑھی ہے نا, اسی اللہ میاں نوں اے درخواست کیتی کہ یا اللہ اسی باغی نہیں ہو سکتے, اسی پڑھنی ہے, تیری پڑھنی ہے, کسی اور دی نہیں پڑھنی. اور یہ ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ جناب آخرت پہ کہتے ہیں حساب ہوگا, تو سب سے پہلے تو 2 کلاسیفیکیشنز ہونی ہے نا, نماز پڑھنے والوں کی اور نہ پڑھنے والوں کی. یہ گریڈنگ تو بعد کا مسئلہ ہے کہ کس نے کیسی پڑھی تھی,
کس کے سجدے زیادہ لمبے تھے، کس کی گریہ وزاری کا کیا لیول تھا، یہ پڑھنے والوں میں آگے مزید گریڈنگ ہونی ہے۔ نہ پڑھنے والوں کو تو پہلے مطلب آپ رنگ سے آؤٹ ہیں نا، آپ اس رنگ میں ہی نہیں داخل ہو سکتے نماز پڑھنے والوں میں۔ اس انڈرسٹینڈنگ کا موقع کب ملتا اگر آپ لوگ یہ حرکتیں نہ کرتے تو؟ پرانی بات ہے، ہمارا ایک مخلص دوست ہو، اس نے کہنا کہ وہ لال مسجد میں آپ پارے سے وہ وین چینج کرتا تھا اسلام آباد میں تو اتھی پڑھ لینا، میں کہ اتھے نہ پڑھ، انہوں نے اندر نفرت اتنی زیادہ بھری ہے کہ وہ تمہیں اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھ کے پھانسی دینے سے باز نہیں آئیں گے۔ بعد میں اس لال مسجد کو کس لیول تک گئی، کیا ہوا، وہ آپ ساروں کے سامنے ہے، اس کی تفصیل میں کیا جائیں۔ اسی طرح سے اب مینارے ادھر ان مسجدوں کے جو 100 سوا 100 سال سے قائم تھیں وہ آپ توڑ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان میناروں کو توڑنے کے نتیجے میں اسلام قائم ہو رہا ہے پاکستان میں، جبکہ اس کے اگینسٹ ہو یہ رہا ہے کہ احمدی تو اپنی عبادت کر ہی گزریں گے۔ وہ نماز جو حالات اجازت آپ کی صحت نہ دے اور آپ انگلی کے اشارے سے پڑھنے کا حکم ہو، اس میں لبیکیوں کی بک بک کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی تو اس کا فارمیٹ نکلے گا نا۔ جو انگلی کے اشارے سے نماز ہو سکتی ہے وہ لبیکیوں کی بکواس میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ہو رہی ہے، اس نے کہیں نہیں جانا۔ لیکن آپ اپنی معاشرت کو بلو دا لیول لے جا کے اب آپ کو اپنی صفوں میں نماز پڑھنے والے اور نماز کا عرفان اور ادراک رکھنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد یہاں جو مسجدیں بن رہی ہیں، ایک غیر مسلم حکومتوں اور سیٹ اپ رکھنے والی سوسائٹی، ان کو میناروں سے تکلیف نہیں ہو رہی، آپ کو ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک ٹائٹل ہوتا تھا جو پچھلے چند سال امام جماعت احمدیہ جو ہیں وہ جہاں تقریر کرتے تھے مختلف فورمز پر، پلیٹ فارمز پر، یونائٹڈ نیشنز کے بھی اور مختلف پارلیمنٹس ہاؤسز میں بھی، تو اس میں اسلام مینز پیس کے جو تھیم ہے اس کے اوپر بات ہوتی تھی۔ اب آپ بتائیں، ہم تو ہو گئے دائرہ اسلام سے باہر، وہ جو آپ کا اسلام ہے اس کے دائرے سے ہم واقعی باہر ہیں، اینڈ وی آر ٹوٹلی سیٹسفائیڈ کہ آپ کے اسلام کے دائرے سے ہم باہر ہیں۔ کیوں؟ آپ گواہی دیں اپنی شخصیتوں سے کہ اسلام مینز پیس کا کون سا مولوی اور کون سا فرقہ آپ اس کا اظہار کر رہا ہے، کس کی تعلیم میں اسلام کا مطلب سلامتی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام واقعی سلامتی پر منتج ہوتا تھا، ہوتا ہے۔ آپ کی صفوں میں اسلام کا مطلب سلامتی کہاں ہے، ہمیں بتائیں۔ کہیں نہیں ہے۔ اور حالت اب یہ ہے کہ اب آپ اس حد تک خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ آپ اب جہاں بیماری ہے اس جگہ انگلی بھی نہیں رکھ سکتے۔ آپ ایسے بدقسمت مریض ہیں، آپ ایسے بدقسمت معاشرت ہے، دکھا ہوا اور مطلب پلپلا پھوڑا بن چکا ہے اب آپ کے ہاں، کہ اب آپ اس جگہ انگلی رکھ کے بھی نہیں بتا سکتے کہ اصل تکلیف یہاں ہے۔ پچھلے دنوں آفتاب اقبال جو اپنا پروگرام لے کے اب آج کل دبئی میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اور اس کے ساتھ وہ جو ان کا پورا پینل تھا، اس میں خاص طور پر شکیل صاحب، انہوں نے ایک پورا رائٹ اپ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ مذہبی عدم برداشت اور مذہبی منافرت جو پاکستان میں ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ میں ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ان کا پورا پروگرام سنتا رہا، اور مجھے پتا تھا اگر یہ جہاں بیماری ہے اس کے اوپر انگلی رکھنے جوگے ہو جائیں تو اور کیا چاہیے۔ 40 منٹ وہ دانشوری بگاڑتے رہے سارے کے سارے بیٹھ کر، اور جو پچھلے 70 سال میں بدترین عدم برداشت اسی لاہور سے شروع ہو کے، اسی پنجاب سے شروع ہو کے، آفتاب اقبال کے اور شکیل صاحب کے سجے کھبے ناچتی رہی ہے، جو عدم برداشت وہ جس بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اس کا نام نہیں لے سکے وہ لوگ۔ تو آپ کا نصیب اب یہ ہے
کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کا کینسر کہاں پر ہے، آپ وہ بدقسمت معاشرہ ہیں کہ اب آپ اپنے کینسر کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہاں پھوڑا ہے۔ اس خوف کے نتیجے میں وہ پنجابی پروگرام کا فکرہ ہے کہ 2 چور پھڑے گئے سن، تو جب کٹ پئی تو انہیں کہا چاچا میں مان دیا، یعنی کنفیس کر لوں؟ انہوں نے کہا مان لیا، ماں رونا ہے تیری رونا ہے، چکی پینی ہے تو پینی ہے، میرے من جائے سزا ہو جائے گی۔ تو اب ماں رونا ہے تو تہاڈی رونا ہے، تو چکی پینی ہے تو تساں پینی ہے، اسی کوئی نہیں پینی، ہم وہی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ آپ کی بنیاد اور جڑ یہ ہے آپ کے ساتھ سارے ظلموں کی۔ ہم بتاتے ہیں کہ آپ کوئی نیکی کا کام، کوئی سوشل ڈیولپمنٹ کا انیشیٹو لے لیں، آپ کی 4 دیواری کے باہر سانپوں کی طرح مولوی پھیلے ہوا ہے۔ ملائیت اب اژدہا کی طرح آپ کے معاشرت کو نگل چکی ہے۔ وہ آپ کی ایگرو فارسٹری، وہ آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ، آپ کے مائکرو پروجیکٹس، آپ کے پرسن ٹو پرسن کسی کو سٹینڈ اپ دینے کے لیے چھوٹی انویسٹمنٹ، آپ کا فوڈ کے معاملے میں، گندم کے معاملے میں خود انحصاری، کسی انیشیٹو پہ آپ کام کر کے دیکھیں، آپ کو اژدہا کی طرح یہ ملائیت منہ پھاڑے کھڑی ہے، وہ آپ کو آگے نہیں چلنے دے گی۔ اور اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے بیڈ گورننس نے۔ ایک طرف ملائیت جس کا سوشل ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی معاشرت میں ایس او پیز طے کرتی ہے، اور دوسری طرف حکومتیں جن کا کام یہ ہے کہ ہماری معاشرت، ہمارا ملک اکنامکلی تگڑا ہے یا ماڑا، قانون سب کے لیے ایک ہوگا۔ اس نے گھٹنے ٹیک دیے کہ قانون ہم اس زہریلے سانپ سے پوچھ کے بنائیں گے، اور جو قانون بنائیں گے اس میں اس کی جو پھن کا زہر ہے وہ شامل کر کے ہم آئین سازیاں کریں گے۔ نتیجتاً پاکٹس میں آپ کے پاس سیفٹی ہے، پاکٹس میں آپ کے پاس امن اور سکون ہے، اور ان جنرل اجتماعی اور مجموعی طور پر پورا ملک اور پوری معاشرت بلبلا رہی ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ سانو پیڑ ہے کتھے، انگلی رکھ کے وہاں پہ بتا نہیں سکتے، موت پڑتی ہے آپ کو۔ یہ کوئی چھوٹا سا پروگرام ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اچھی ریٹنگ ہے، سارا کچھ بڑے ٹور، گل گل تے وہ اپنے وہ کیا پستول دکھاتے ہیں بھنڈوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ بات کرنے کے لیے آپ کو جو لہجہ چاہیے تھا، جہاں بیماری تھی اس پہ آپ بات نہیں کر سکے، تو آپ کے پسٹل اور آپ کی بندوقیں اور آپ کے شکار اور آپ کی نشانہ بازیاں کس کھاتے میں؟ سب دنیا داری اور دکھاوا۔ اس حالت میں جاؤ جا کے اور 4 میناریں توڑ لو۔ ہمیں بتائیں کہ ہمارے جو اس علامت کے نتیجے میں اصلیت ہوتی ہے اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین۔ تو یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں، کر چکے ہیں وہ۔ بانی جماعت احمدیہ کے سامنے یہ ساری درندگی موجود تھی، بلکہ اس درندگی کی پیک نے کھینچ کے آسمان سے بانی جماعت احمدیہ کی باسط کروائی ہے۔ تو اب جب ہے ہی اسی درندگی کے سامنے ہمارا واسطہ، تو اس پہ شکوہ کون سا؟ اس پہ منہ بنانے کے اور منہ بسورنے کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ لہٰذا آپ وہ کرتے چلے جائیں، لیکن آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی صفوں میں سے وہ اصلیت، وہ اسلام مینز پیس، سلامتی، وہ پر لگا کے اڑ چکی ہے۔ جس دن آپ اسلام کا مطلب سلامتی واپس لے آئیں گے، اس دن ہمیں واقعی فکر ہوگی کہ آپ والے اسلام کے دائرے میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں۔ سر دست وہاں سلامتی نہیں ہے، وہاں آپ نے جہنم بھڑکا رکھی ہے نفرت کی۔ اس دائرے سے الحمدللہ ہم باہر ہیں، اور جہاں ہم ہیں وہاں اللہ کے فضل سے سلامتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی
مہیمن ہونے کی، اس کے حافظ ہونے کی، حفاظت کا حفیظ ہونے کی، عزیز ہونے کی ساری صفات اللہ کے فضل سے ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ساتھ سروائیول آ رہی ہے۔ مختلف معاشرتیں مختلف طبقوں کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے تو میں ابھی پچھلے دنوں ایک شہر میں گیا ہوں، وہاں پر مین یعنی نیورمبرگ میں مین اسٹیشن کے قریب انتہائی گنجان جگہ پہ انہوں نے ایک فلور کرائے پہ لیا ہوا، باہر لکھا ہوا تھا کہ احمدیہ مسلم جماعت، اور وہ کیا ہے جو وہ نماز سینٹر ہے، مسجد ابھی بن رہی ہے۔ تو انہوں نے 10-15 سال اسی جگہ پہ گزار ہی لی ہے اپنے۔ مسجد تو ابھی افتتاح بھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی اور اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ قائم رکھا۔ وہاں آنے والے بھی تھے، وہاں اذان دینے والے بھی ہیں، وہاں پہ خطبہ دینے والے بھی تھے، اور وہ خطبہ دینے والے کوئی مولوی نہیں تھے، عام واک آف لائف میں سے کسی ایک نے خطبہ سے دے دیا، کسی ایک نے وہ دروازے کھول دی، ایک لڑکا اٹھا اس نے ترجمہ کر کے سنا دیا۔ تو ہمیں تو آپ کی مخالفت کے وجہ سے جو سروائیول گٹس ہوتے ہیں کسی معاشرے میں، ان کے ظاہر کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ضرور دیا ہے، ہمارا رستہ بند نہیں ہوا۔ قابل اجمیری کے 4 مصرے ہیں، وہ سن لیجئے اور پھر اجازت لیتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں تو بہت دیر تک چل سکتی ہیں اور بہت دور تک چلیں گی انشاءاللہ، کہ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے؟ مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکون کی تلقین کر رہے ہو، مگر کچھ اپنے لیے بھی سوچا میں یاد آیا تو کیا کرو گے؟ بات یہ ہے کہ جس دن آپ پہ پابندیاں لگیں آپ کو تو سروائیو کرنا بھی نہیں آتا۔ جس چائنا کے ہاتھوں آپ بکتے جا رہے ہیں، جس دن اس نے آپ کی ملائیت کے اکنومیکلی شکنجے میں کسنے کے بعد سکرو ٹائٹ کیے، آپ اذانیں کہاں دیں گے؟ جس دن ملائیت کے منارے اکنومیکلی بکے ہوئے جن کے ہاتھوں پر آپ نے بیعت کر لی ہے، جس دن انہوں نے وہ سارا کچھ کیا، پھر کیا کریں گے؟ ہمیں تو سروائیو کرنا آتا ہے، آپ کیسے کریں گے؟ وہ بدترین دن ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمارے بہترین وقتوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔